کے بعد ذکر کی گئی تھی کہ مومن کسے کہتے ہیں، اور ہم نے جس بات سے کی تھی کہ مومن ایمان والے کو کہتے ہیں، اور ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلے سنت والجماعت کے نزدیک ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 زبان کا قول، نمبر 2 آپ کے جسم کا عمل کردار، اور نمبر 3 آپ کے دل کا اعتقاد۔ قول، عمل اور اعتقاد، یہ 3 چیزوں کا نام ہے ایمان۔ آج اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا کی 10 آیت کریمہ ایسی نازل فرمائی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 آیتوں کو جو قائم کر دے گا، یعنی کہ ان آیتوں پر عمل پیرا ہوگا اور ان پر پورا اترے گا، وہ آدمی جنت میں چلا گیا۔ اور جنت بھی کون سی جنت؟ ایک اسپیشل جنت، خصوصی جنت۔ جنت میں جانے والے اور بھی بہت سارے مومنین ہوں گے، لیکن یہاں پر ان جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو ایک خاص قسم کی جنت دی جائے گی۔ وہ جنت کون سی ہوگی اس کے بارے میں اللہ نے ہدایات کے آخر میں ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، فلاح پالی مؤمنوں نے۔ کون مومن؟ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے خود فرمائی۔ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نماز میں خاشع ہوتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، اپنی نماز میں خاشع ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ نمازیں پڑھنے والے تو جنتوں میں جائیں گے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین خصوصی جنت کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ مومن لوگ جو بہترین کامیابی پر پہنچے ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ خاشع کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کے علاوہ اور بھی مفسرین، مجاہد، قتادہ، یہ تابعین وغیرہ کے بڑے بڑے مفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ خاشع خائف اور ساکن کو کہتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی کہ خائفون اور ساکنون۔ خائف کہتے ہیں ڈرنے والے کو، تو اللہ کے سامنے وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور اللہ نے عام مومنین کے لیے سورۃ الرحمن میں یہ بات فرمائی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ عام مومنین کے لیے، لیکن یہاں پر خصوصی مومن کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور سکونت اختیار کرتے ہیں۔ سکون کہتے ہیں متحرک یا حرکت کا اپوزٹ ہے، حرکت کرنا، ہلنا، حرکت کرنا، اس کا اپوزٹ ہے، اس کا ضد ہے سکون کرنا، یعنی کہ اپنی نمازوں میں وہ بے جا حرکت نہیں کرتے۔ دوسرا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جسمانی حرکت نہیں کرتے، بلکہ یہاں پہ اللہ نے مطلق طور پہ فرمایا کہ وہ سکونت اختیار کرتے ہیں، ساکن ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے دل کے اعتبار سے بھی سکون اختیار کرتے ہیں اپنی نماز میں، اپنے خیالات کو ادھر ادھر لے کر نہیں جاتے، بلکہ ان کا پورا دھیان نماز کی طرف ہوتا ہے، اس میں ان کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی۔ یہاں تک کہ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نماز کے اندر آپ اگر کوئی شرعی مسئلہ بھی سوچ رہے ہیں، شرعی مسئلہ، شریعت سے متعلق کوئی مسئلہ، تو یہ بھی آپ کے اوپر حرام ہے کہ آپ نماز کے اندر اپنی توجہ نماز سے ہٹا کر کسی اور چیز کی طرف لگا لیں، یہ حرام ہے۔ شریعت کا کوئی مسئلہ سوچنا بھی جو نماز سے ہٹ کر کے ہے،
یہ آپ کی نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کی نماز کے اجر کو کم کر دیتا ہے۔ تو پہلی صفت اللہ نے فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دوسرا اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ لغو بات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی بہت ساری ادبی کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لغو کی تفسیر مفسرین کہتے ہیں کہ ہر باطل چیز کو لغو کہا جاتا ہے، ہر باطل چیز کو لغو کہا جاتا ہے۔ آپ نے لغو سے اعراض کرنا ہے، یعنی کہ لغو بات کو چھوڑ دینا ہے، ہر باطل چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ اور علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 3 قسم کی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، ہر قسم کا شرک، چاہے وہ بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو۔ نمبر 2، تمام قسم کے گناہ، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، بڑے گناہ ہو یا چھوٹے گناہ ہو۔ اور تمام وہ تیسرے نمبر پہ وہ تمام 3 یا وہ 2 چیزیں جس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ ہر قسم کی وہ بات یا ہر قسم کا وہ کام جو بے فائدہ ہو، حالانکہ بے فائدہ چیز جس کے کرنے پر آپ کو گناہ نہیں ملتا، آپ کے لیے وہ مباح ہے۔ مباح یعنی کہ جائز ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس کے کرنے پر نہ آپ کو ثواب ملتا ہے نہ اس کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے، اس کو مباح کہتے ہیں، جائز چیز۔ لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر ان اہل جنت کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر بے جا بے فائدے کی بات پر بھی اور عمل پر بھی توجہ نہیں دیتے، اس سے اعراض کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ تیسری بات اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ زکوٰۃ کے کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی اکثر آیتیں پڑھی ہوں گی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ کو دینے والے، زکوٰۃ کو دینے والے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے کرنے والے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے نمو، بڑھوتری، بڑھنا، کسی بھی چیز کو گروتھ کرنا، بڑھانا۔ ہم مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ ہمارا مال اور بڑھ جائے اور اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہمارا ثواب بھی بڑھ جائے۔ تو یہ مال کو زکوٰۃ دینے کا، مال کو زکوٰۃ کا نام دینے کا سبب ہے۔ تو پہلی چیز اس آیت کریمہ میں جو چیز شامل ہوتی ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے، جو عام آیتوں کے اندر اللہ نے عام مومنوں کے لیے ذکر کروائی ہے۔ لیکن یہاں پر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ خاص جنت والوں کا ذکر فرما رہا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ یہاں پر ایک اور چیز بھی شامل ہے، وہ ہے آپ کے نفس کی زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی اختیار کرنا ہے، پاکیزگی۔ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں، آپ اپنے مال کو فقیروں مسکینوں کے حقوق سے پاک کر رہے ہیں، اپنے مال کے اندر کسی اور کے حق کی ملاوٹ سے صفائی کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں، کسی اور چیز کی ملاوٹ کو الگ کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے نفس کو بھی پاکیزہ کریں۔ تو نفس کی پاکیزگی بھی اس آیت کریمہ میں شامل ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاھا، جو اپنے نفس کو پاک کر لے، اس کا تزکیہ کر لے، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو تیسری صفت میں اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ چوتھی والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم،
ایمانهم، سوائے ان لوگوں کے اوپر یا سوائے ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی بیویاں ہیں یا جن کے وہ مالک یمین ہے، یعنی کہ ان کی غلام لونڈیاں ہیں۔ ان دو کے علاوہ شرمگاہوں کا استعمال کسی بھی طریقے سے اسلام کے اندر حرام ہے، اسلام کے اندر حرام ہے، چاہے وہ زنا ہو یا لواط ہو یا اور کوئی طریقہ کار ہو، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو اہل جنت اور خاص جنت والوں کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ان دو کے علاوہ، بیویاں اور لونڈیوں کے علاوہ، اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو یہی لوگ معتدی ہیں، یعنی کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جس کو پسند نہیں کرتا اس کو خصوصی انعام نہیں ملتا۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ان کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانت کی رعایت کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، یعنی کہ حفاظت کرتے ہیں۔ امانت، آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز رکھوائی جاتی ہے، آپ اس کا خیال کرتے ہیں جب تک وہ آپ کے پاس ہے، اور پھر اس کو ویسے کے ویسے ہی اس کے حوالے کر دیتے ہیں جس نے آپ کے پاس امانت رکھوائی۔ اس کے اندر ہر چیز آ گئی، یعنی کہ وہ چیزیں بھی آ گئی جو شخص آپ کو کسی قسم کی دولت مال آپ کے پاس ہوتا امانت کے رکھ پاتا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز آ گئی جس کی ملکیت آپ کے پاس ہے، جس کو آپ کے ہاتھوں تلے رکھا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ آپ کا اپنا خود ہے، آپ کا اپنا نفس ہے۔ ہمارے نفس ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ ہمارے نفس میں نہیں ہے۔ ہماری جان، اس کے اندر اللہ کی مرضی کے بغیر ہم تصرف نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ نے ہمارے اوپر خودکشی حرام کر دی۔ حدیث میں جو شخص اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے قتل کرے وہ اسی چیز سے اپنے آپ کو قیامت کے روز اذیت دے گا، تکلیف دے گا۔ آپ نے مثال دے کے فرمائی کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا لے تو قیامت کے روز وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے عذاب دیتا رہے گا، ایک اونچائی سے اپنے آپ کو چھلانگ مار کر گراتا رہے گا اور اس کو تکلیف ملتی رہے گی۔ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کر دے، چھری وغیرہ سے قتل کر دے تو قیامت کے روز وہ اسی طریقے کے کسی لوہے سے اپنے آپ کو قتل یا مارتا رہے گا، اذیت دیتا رہے گا اور تکلیف دیتا رہے گا۔ تو مقصد ہماری جان بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے، اس کے اندر بھی ہم صرف وہی تصرف کر سکتے ہیں جتنا اختیار ہمیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس سے آگے ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا والذین هم بأماناتهم وعهدهم، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ عہد پیمان یعنی کہ وعدہ، وہ وعدہ شکنی نہیں کرتے، اپنے وعدے پر پورا اترتے ہیں۔ اور ایک وعدہ ہم نے، پوری انسانیت نے دنیا کے پیٹ میں آنے سے پہلے اللہ سے کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو ذروں کے برابر پھیلا دیا تھا، نکال کر، اور پھر ان سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، ان سب نے کہا تھا کہ جی ہاں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس وعدے پر باقی رہنا بھی اللہ سے وعدے کی وفا ہے، اور اس وعدے کو توڑنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی باتوں کو نہ ماننا، یہ اللہ کے ساتھ وعدہ شکنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والذین هم بأماناتهم وعهدهم راعون۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان صفات کا اختتام
دوبارہ اسی صفت سے کیا جس سے ابتدا کی. ان صفات کا اختتام دوبارہ اسی صفت سے کیا جس سے ابتدا کی تھی. مومنوں کی پہلی صفت کیا بیان کی گئی؟ نماز میں خوشی، یعنی کہ نماز سے ابتدا کی گئی. تو یہاں پر اللہ نے دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز سے ابتدا کری، نماز پر ہی انتہا کری. یہ بات ہمیں جہاں نماز کی فضیلت بتا رہی ہے وہاں پہ نماز کی اہمیت بتا رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. یعنی کہ انسان جب کلی طور پہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اور کچھ علماء نے یہاں تک کہا کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر ایک نماز اپنے وقت سے نکال دیتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اگر کافر نہ بھی ہو تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ وہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس بندے کو آہستہ آہستہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ اسلام سے آہستہ آہستہ خارج کر دیتا ہے، چاہے وہ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہ بھی. آخر میں اللہ نے ان کا انعام ذکر فرمایا کہ یہ حقیقی مومن، سچے مومن، کمال درجے والے مومن، ان کا انعام کیا ہے، ان کا گفٹ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. وارث ورثے میں ان کو کچھ ملنے والا ہے. کیا ملنے والا ہے؟ الذین یرثون الفردوس، ان کو فردوس ملنے والی ہے، یعنی کہ جنت الفردوس. جنت الفردوس کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جو شرک نہیں کرتے، ہر وہ مومن جو شرک نہیں کرتا، حالت ایمان میں ہی مرا ہے، جتنے بھی گناہ ہوں اس کے، ایک وقت آئے گا کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا. ایک وقت آئے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. چاہے جتنے بڑے بڑے گناہ کرا، شرک نہیں کرا اس نے، تو وہ ایک نہ ایک وقت آئے گا سزا پانے کے بعد یا سزا سے پہلے بھی اللہ کی رحمت اور فضل کی بنیاد پہ وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن ایک ہے جنت الفردوس. یہ جنت الفردوس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ، جب تم جنت کا اللہ سے سوال کرو تو فاسألوه الفردوس، تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو. صرف جنت کا سوال نہیں کیا کرو. یہ نہیں کہا کرو کہ اللہ مجھے جنت دے دے، یہ کہا کرو کہ اللہ مجھے جنت الفردوس دے دے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه أعلى الجنة، کیونکہ جنت کا سب سے بلند ترین حصہ ہے. وإنه أوسط الجنة، اور وہ جنت کا درمیانی حصہ ہے، جنت کے بیچ کا حصہ ہے، سب سے اوپر اور بیچ. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ، اور اسی سے سب جنتوں کی نہریں پھوٹتی ہیں، اسی سے جنتیں نکلتی، اسی سے نہریں نکلتی ہیں اور دوسری جنتوں کے اندر جاتی ہیں. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. یعنی کہ اللہ کے سب سے نزدیک قریب ترین قیامت کے روز یہی لوگ ہوں گے جو جنت الفردوس میں جائیں گے. اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو ان 10 آیتوں پر عمل کرتے ہیں. ہمارے ایک استاد محترم تھے سعودی عرب کے اندر، وہ جب ان آیتوں کی تشریح کیا کرتے تھے تو جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ کاپی نکالو، پیپر نکالو، پین لو، اگر تم جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو تو لکھ لو، اور اگر صرف جنتوں میں جانا چاہتے ہو تو رہنے دو. تو وہ سب طلبہ علم ان چیزوں کو نوٹ کر لیا کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پر عمل کریں تو شیطان ہمیں بار بار بلائے گا، لیکن ہم بار بار ان چیزوں کو یاد کریں اور ان چیزوں پر عمل کریں. یہ سورۃ المؤمنون کی پہلی 10 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.